أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ سورۃ الکافرون۔ سورہ کافرون مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 6 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو کہ اے منکرو، میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجو جس کو میں پوجوں، اور نہ مجھ کو پوجنا ہے اس کا جس کو تم نے پوجا، اور نہ تم کو پوجنا ہے اس کا جس کو میں پوجوں، تم کو تمہاری راہ اور مجھ کو میری راہ۔ خلاصہ تفسیر، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میرا تمہارا طریقہ ایک نہیں ہو سکتا، اور نہ تو فی الحال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں، اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ آئندہ استقبال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا، اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ مطلب احقر کے نزدیک یہ ہے کہ میں موحد ہو کر شرک نہیں کر سکتا، نہ اب نہ آئندہ، اور تم مشرک ہو کر موحد نہیں قرار دیے جا سکتے، نہ اب نہ آئندہ، یعنی توحید و شرک جمع نہیں کر سکتے۔ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ اس میں ان کے شرک پر وعید بھی سنا دی گئی۔ معارف و مسائل۔ سورت کے فضائل اور خواص۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہتر ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ اور تفسیر ابن کثیر میں متعدد صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور بعد مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ 2 صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجیے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ شرک سے برات ہے۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال بامراد رہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 صورتیں، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، اور ہر سورہ کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے بالمقابل قلیل الذات خستہ حال ہوتا تھا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعمیل پر عمل کیا، میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ نے پانی اور نمک منگایا اور یہ پانی کاٹنے کی جگہ لگاتے جانتے تھے، اور قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ شان نزول۔ ابن اسحاق کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں اس پر صلح کر لیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ اور طبرانی کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے اول تو باہمی مصالحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں اور جس عورت سے آپ چاہیں آپ کا نکاح کر دیں. آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں. اور ابو صالح کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے باہمی مصالحت کے لیے صورت پیش کی تھی کہ آپ ہمارے بتوں میں سے بعض کو صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے. اس پر جبرائیل امین علیہ السلام سورہ کافرون لے کر نازل ہوئے، جس میں کفار کے اعمال سے برات اور خالص اللہ تعالی کی عبادت کا حکم ہے. شان نزول میں جو متعدد واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات سبھی پیش آئے ہوں اور ان سب کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی ہو جس کا حاصل ایسی مصالحت سے روکنا ہے. لا اعبد ما تعبدون. اس صورت میں یہ چند کلمات مکرر آئے ہیں. اس تکرار کو رفع کرنے کے لیے ایک تفسیر تو وہ ہے جس کو بخاری نے بہت سے مفسرین سے نقل کیا ہے کہ 2 کلمے ایک مرتبہ زبان حال کے لیے اور دوسری مرتبہ زبان مستقبل کے متعلق آئے ہیں، اس لیے کوئی تکرار نہیں. مطلب یہ ہے کہ نہ تو بالفعل ایسا ہو رہا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں اور تم میرے معبود کی عبادت کرو، اور نہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی توحید پر تم اپنے شرک پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے معبود کی عبادت کریں. اسی تفسیر کو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں اختیار فرمایا ہے، جو اوپر خلاصے تفسیر میں آ چکی ہے. مگر بخاری کی تفسیر میں لکم دینکم ولی دین کی تفسیر دین بمعنی مذہب اسلام و کفر سے کی ہے، اور مطلب یہ قرار دیا ہے کہ مصالحت کی مجوزہ صورت قابل قبول نہیں. میں تو اپنے دین پر قائم ہوں ہی، تم بھی اپنے دین پر مصر ہو تو تم جانو، اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہے. اور بیان القرآن میں دین کے بمعنی جزا قرار دیا ہے. دوسری تفسیر وہ ہے جس کو ابن کثیر نے اختیار فرمایا ہے کہ حرف ما لغت عرب میں جیسا اسم موصول الذی کے معنی میں آتا ہے، ایسا ہی کبھی مصدری معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ جس فعل پر داخل ہو اس کو بمعنی مصدر کر دیتا ہے. اس صورت میں پہلی جگہ تو حرف ما اسم موصول الذی کے معنی میں ہے اور دوسری جگہ ما مصدریہ ہے. تشریح اس کی یہ ہے کہ پہلے جملے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد کے معنی یہ ہوئے کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے. اور دوسرے جملے ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد میں حرف ما مصدریہ ہے اور معنی یہ ہے لا انا عبد عبادتکم ولا انتم عابدون عبادتی، یعنی ہماری اور تمہاری عبادت کے طریقے ہی الگ الگ ہیں. میں تمہارے طرز کی عبادت نہیں کر سکتا اور تم جب تک ایمان نہ لاؤ تو میرے طرز کی عبادت نہیں کر سکتے. اس طرح پہلے جملے میں معبودوں کا اختلاف بتلایا اور دوسرے جملے میں عبادت کے طرز و طریقے کے اختلاف کو ظاہر کیا. حاصل یہ ہوا کہ نہ تمہارے اور ہمارے معبود میں اشتراک ہے نہ طریقے عبادت میں. اس طرح تکرار رفع ہوا اور طریقے عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا وہ ہے جو آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے بذریعہ وحی بتلایا گیا اور مشرکین کے طریقے خود ساختہ ہیں. ابن کثیر نے اس تفسیر کو راجح قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے یہی مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور طریق عبادت وہ معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے. اور لکم دینکم ولی دین کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جملہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور دوسری جگہ ہے لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اس کا حاصل یہ ہے کہ لفظ دین کو ابن کثیر نے بھی اعمال دین کے معنی میں لیا ہے، اور پھر مقصود اس سے وہی ہوگا جو بیان القرآن میں بیان کیا گیا کہ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی جزا سزا خود بھگتنی پڑے گی.
اور بعض مفسرین نے ایک تیسری تفسیر یہ اختیار کی کہ حرف ما دونوں جگہ موصولہ ہی ہے اور حال و استقبال کا بھی فرق نہیں، بلکہ یہ دو جملے فی المواقع مکرر لائے گئے ہیں، مگر ہر تکرار برا نہیں ہوتا۔ بہت جگہ تکرار تقاضۂ بلاغت ہوتا ہے، جیسا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا میں ہے۔ یہاں اس تکرار کا مقصد تاکید مضمون بھی ہے، اور یہ بھی کہ کفار کی طرف سے چونکہ ایسی مصالحت کی پیشکش متعدد بار کی گئی تو متعدد جملوں سے اس کو رد کیا گیا۔ کفار سے معاہدہ صلح کی بعض صورتیں جائز ہیں، بعض ناجائز۔ سورہ کافرون میں کفار کی طرف سے پیش کی ہوئی کوئی مصالحت کی چند صورتوں کو بالکلیہ رد کر کے اعلان برات کیا گیا، مگر خود قرآن کریم میں یہ ارشاد بھی موجود ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، یعنی کفار اگر صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی جھک جائیے، یعنی معاہدہ صلح کر لیجئے۔ اور مدینہ طیبہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو یہود مدینہ سے آپ کا معاہدہ صلح مشہور و معروف ہے، اس لیے بعض مفسرین نے سورہ کافرون کو منسوخ کہہ دیا، اور منسوخ کہنے کی بڑی وجہ آیت لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین کو قرار دیا ہے، کیونکہ بظاہر یہ احکام جہاد کے منافی ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہاں لکم دینکم کا یہ مطلب نہیں کہ کفار کو کفر کی اجازت یا کفر پر برقرار رکھنے کی ضمانت دے دی گئی، بلکہ اس کا حاصل وہی ہے جو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ اس لیے راجح اور صحیح جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ یہ صورت منسوخ نہیں۔ جس قسم کی مصالحت سورہ کافرون کے نزول کا سبب بنی وہ جیسے اس وقت حرام تھی آج بھی حرام ہے، اور جس صورت کی اجازت آیت مذکورہ میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ یہود سے عملاً ظاہر ہوئی وہ جیسے اس وقت جائز تھی آج بھی جائز ہے۔ بات صرف موقع و محل کو سمجھنے اور شرائط صلح کو دیکھنے کی ہے، جس کا فیصلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرما دیا ہے، جس میں کفار سے معاہدے کو جائز قرار دینے کے ساتھ ایک استثناء کا ارشاد ہے، وہ یہ ہے ہر صلح جائز ہے بجز اس صلح کے جس کی روح سے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو حلال یا حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ اب غور کیجئے کہ کفار مکہ نے صلح کی جو صورتیں پیش کی تھیں ان سب میں کم از کم کفر و اسلام کی حدود میں التباس یقینی ہے، اور بعض صورتوں میں تو اصول اسلام کے خلاف شرک کا ارتکاب لازم آتا ہے۔ ایسی صلح سے سورہ کافرون نے اعلان برات کر دیا، اور دوسری جگہ جس صلح کو جائز قرار دیا اور معاہدہ یہود سے اس کی عملی صورت معلوم ہوئی، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اصول اسلام کا خلاف کیا گیا یا کفر و اسلام کی حدود آپس میں ملتبس ہوئی ہوں۔ اسلام سے زیادہ کوئی مذہب رواداری، حسن سلوک، صلح و سالمیت کا داعی نہیں، مگر صلح اپنے انسانی حقوق میں ہوتی ہے۔ خدا کے قانون اور اصول دین میں کسی صلح مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ واللہ اعلم۔